بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے آج نیب ترامیم جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو اڑا دیا تھا، اس کے بعد اس کے اوپر نگران حکومت جس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نگران حکومت کس کی ہے، اس نے اس کے اوپر ریٹ پٹیشن دائر کی تھی اور اس ریٹ پٹیشن پر آج سماعت ہوئی اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے مسلم لیگ نون کو بڑا ریلیف دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین اگلی خبر ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے پرویز خٹک صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو اقتدار دیا تھا وہ پٹھانوں نے دیا تھا اور عمران خان صاحب نے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالی، یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما غلام سرور جو کہ چکری اور یہاں سے الیکشن لڑتے تھے ٹیکسلا، انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہے اور اس تصویر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر تب کی ہے جب عمران خان صاحب کو اٹک سے اٹیالہ منتقل کیا جا رہا تھا، اور یہ کافی وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ والی تصویر جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ ناظرین سب سے پہلے نیب قوانین کے حوالے سے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں کہ نیب ترامیم جو ہے وہ قانون کے خلاف ہے، انہوں نے قلعدم کرا دیا تھا اور نیب نے جو کیسز تھے ان کو دوبارہ سے نیب عدالتوں کے اندر شروع ہو گئے تھے۔ تو اب لیکن آج جب سماعت ہوئی تو عدالت کے اندر جو حکومت کے وکیل تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نیک صاحب، انہوں نے عدالت کو کہا کہ آپ جو ہے اس فیصلے کو قلعدم کرا دیں، یعنی ایک دفعہ آپ معطل کر دیں، اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ تو اس پر جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ریلیف دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ معطل نہیں کرتے، مگر انہوں نے کہا کہ کارروائی بھی جاری رہے، یعنی کہ ٹیکنیکل فیصلہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جیسے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، تو اب عدلیہ بھی سوچ رہی ہے کہ ریلیف بھی دیا جائے تو کیسے دیا جائے، تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے انہیں ریلیف دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو نیب ترمیم کے قلعدم ہونے کے بعد جو کیسز نیب عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں وہ جاری رہیں گے، مگر ان کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کیسز جاری رہیں گے اور فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور فیصلہ جو ہے نا مشروط ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے، کہ جو سپریم کورٹ آف فیصلہ دے گی اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی جہاں تک لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے تو اس فیصلے کو اڑا دینا ہے اور نیب ترمیم بحال ہو جانی ہے، تو مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن نیب کیسز کے اندر نہیں ہے، نہ ہی کسی کے اوپر کوئی ایسا کیس ہے۔ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں خوبصورتی کے ساتھ جو ہے تاکہ لوگوں کو لگے بھی نہ، لیکن انہوں نے ریلیف بھی دے دیا کہ فیصلہ نہیں کرنا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو اور سپریم کورٹ ہو، اس سے وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے حق میں آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا KPK کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریاں تھیں، اس کو جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے کہا تھا کہ کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، لیکن جسٹس طارق مسعود صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے اس فیصلے کو قلعدم کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ PTI کے کارکنوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی، کامران بنگش صاحب کو آج دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ 10 سے 11 12 13 دفعہ لوگوں کی ضمانتیں ہو چکی تھی، اس کے بعد گرفتار کیا جاتا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کوئی ریلیف نہیں دیا، یعنی جتنا بھی ریلیف ہے وہ نون لیگ کو ہی مل رہا ہے۔ اب ناظرین عمران خان صاحب کی تصویر کے بارے میں، یہ تصویر آپ سکرین پہ دیکھ لیں، یہ تصویر عمران خان صاحب کی یعنی گرفتاری کے بعد پہلی تصویر جو وائرل ہوئی ہے، یہ ٹویٹر پر فیس بک پر اس وقت کافی جو ہے وائرل ہو رہی ہے اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں
تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تصویر جب عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت کی تصویر ہے، یعنی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب کی یہ پہلی تصویر ہے جو سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہے نگران وزیر اعظم، اگلی خبر وہ یہ ہے کہ آج انہوں نے میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، جو ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی ڈیٹ دے گا تو ہم الیکشن کروا دیں گے، یعنی اس میں ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہہ کے پھر ساتھ ہی وضاحت بھی دی کہ آرٹیکل جو ہے آئین کا 256 اس کے تحت اگر الیکشن تاخیر کا شکار بھی ہو جائے تو وہ بھی قانونی ہوں گے، وہ غیر قانونی نہیں ہوں گے۔ تو پھر جو نگران وزیر اعظم ہے وہ کیوں اس طرح کی جو ہے وضاحتیں پیش کر رہے ہیں جب ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال پر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو الیکشن یعنی کہ پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، الیکشن لڑ سکتی ہے۔ ناظرین پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنے پر تو انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ واقعی پابندی نہیں ہے، مگر نہ تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی جلسہ کرنے دیا جاتا ہے، نہ کوئی انہیں ورکر کنونشن کرنے دیا جاتا ہے۔ لاہور میں آپ نے دیکھا کہ اجازت ملنے کے باوجود جو ہے پولیس وہاں پہنچ گئی، لوگوں کو گرفتار کر لیا، ساؤنڈ سسٹم اٹھا کے لے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی، قرآن پاک کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی اس کے اوپر ریلی نکالنے کی کوشش کی تو ان کو ریلی نہیں نکالنے دی گئی۔ ابھی ریسنٹلی فلسطین کے حق میں احتجاج کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ریلی نکالی تو انہیں نہیں نکالنے دی گئی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت ہے مگر انہیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا، یعنی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھکنے کے لیے کہ یہ الیکشن صاف شفاف ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن لڑے گی، اس کو اجازت ہے مگر ہم لڑنے نہیں دیں گے، یہ بات تو طے ہے۔ کیونکہ کاکڑ صاحب جس طرح کی پالیسی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی بندہ الیکشن کی کیمپین بھی نہیں کر سکے گا، کوئی کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں پرویز خٹک صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے آج ایک بیان دیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو اقتدار ہے نا وہ پٹھانوں نے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں پٹھانوں سے کہتے ہیں کہ آپ جو کہ اداروں کے مخالف جو پارٹی ہے اس کو آپ پہچانیں، اور کہتے ہیں کہ عمران خان نے اقتدار کے بعد جو ہے پٹھانوں کو گھاس تک نہیں ڈالی۔ تو اور وہ پرویز خٹک صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جو ہے پٹھان جو ہے عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ ناظرین پرویز خٹک صاحب کی ان باتوں سے ایک بات تو مطلب کنفرم ہو گئی کہ پرویز خٹک صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی کے پی کے اندر پٹھان ہیں، جتنے بھی کے پی کے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی یہ بات پرویز خٹک صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ کے پی کے اندر جو ووٹ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کا ہے۔ تو اس سے تو عمران خان کا فائدہ ہوا ہے، اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو اب وہ صرف ایک پٹھان کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کو میں کنورٹ کر لوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ کے پی کے میں حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کا ہی ووٹ ہے، اس کے علاوہ کسی کا ووٹ نہیں ہے۔ آخر میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے غلام سرور صاحب جو کہ 2 سیٹوں سے الیکشن لڑتے تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہلے چھوڑ دی تھی، ان کے بارے میں خبریں بھی آ رہی تھیں، تو اب وہ باقاعدہ طور پر جو ہے اس وقت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، اور ان کے جانے سے یہ ہے کہ وہ ایک الیکٹیبل ہیں اور بہت ہی مضبوط امیدوار ہیں، وہ اپنے بلبوتے پر بھی الیکشن جیت جاتے ہیں، مگر کیونکہ اب پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے اب دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی الیکشن میں آتی بھی ہے، اور آتی ہے تو کون آتا ہے ان کے مقابلے میں، یہ بات دیکھنے والی ہے۔ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔